بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقيل لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمارا جمعیت طلباء اسلام چوتھا بڑا پروگرام آج منعقد ہے. اس پروگرام کا مقصد سارے طلباء جانتے ہیں کہ لوگوں کا نظریات اور لوگوں کے عقائد کے بچانے کے لیے ہم نے جمعیت طلباء اسلام کے نام پر ایک یونٹ بنایا ہے جس کا نام ہے جمعیت طلباء اسلام جامعہ سراج العلوم. الحمدللہ ہمارا جو مہمان ہے مولانا رفیق سے مولانا زرین سے وہ اسٹیج پر آئے, ان کو دل کی عطائی گہرائی سے میں خوش آمدید کہتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے سامنے خطاب بھی فرمائیں گے. لیکن اس سے پہلا میں اپنے پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنا چاہتا ہوں. اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں قاری محمد طارق سے کہ وہ آ جائے اور تلاوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ما شاء الله. واذكر اسم ربك بكرة إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة ومن الليل فاسجد له
إن هؤلاء يحبون العاجلة. ما شاء الله. ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. سبحان الله. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. ما شاء الله. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. ما شاء الله. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ما شاء الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ما شاء الله. إن الله كان عليما حكيما. ما شاء الله. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. ما شاء الله. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. آمنت بالله صدق الله العظيم. ما شاء الله. سبحان الله. بارك الله في عمرك. माशाअल्लाह ये जो हज़रत मौलाना कारी महमूद से इन्होंने इंतहाई खूबसूरत अंदाज में तिलावत फरमा रहे हैं। अभी मैं नातिया कलाम के लिए हमारे उस्ताद मुहतरम हज़रत मौलाना ज़ैद जुंगी से को मैं दावत देता हूँ तो आ जाए और अपनी अजीज साथियों, प्यारे बच्चों, मुख्तसर बस अपनी हाजिरी लगवाऊंगा चंद शारनाथ शरीफ की। मैं मौलाना
سلامت شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو بتا رہا تھا میرے گلے کا مسئلہ ہے، علاج میرا جاری ہے کچھ عرصہ سے، اور میرے ڈاکٹر جو ہیں انہوں نے مجھے نعت شریف پڑھنے سے روک رکھا ہے، منع کیا ہوا ہے، لیکن حضرات یہ ساتھی آئے، انکار نہ کر سکا تو آ گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے اور جو ٹوٹا پھوٹا جس انداز میں پڑھ سکوں، اچھا ماڑا، اس کو قبول کروں۔ بسم اللہ۔ مدینہ کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کو مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ مدینہ کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، گلوں کے تو ہے کیا کہنے، وہاں کے خار اچھے ہیں۔ مدینہ کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، گلوں کے تو ہے کیا کہنے، وہاں کے خار کہہ دو اچھے ہیں، وہاں کے خار اچھے ہیں۔ خار کس کو بولتے ہیں؟ کانٹوں کو، ازغوطہ ہوئی ازغوطہ۔ مدینہ کے پھول تو پھول ہیں، وہاں کے تو کانٹے بھی اچھے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے، وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے، یہاں کے اچھے اچھوں سے، یہاں کے اچھے اچھوں سے، وہاں بیمار اچھے ہیں، یہاں کے اچھے اچھوں سے، وہاں بیمار اچھے ہیں، گلوں کے تو ہے کیا کہنے، وہاں کے خار اچھے ہیں، اور قدم رکھے جہاں پر ہے میرے محبوب مدنی نے، قدم رکھے جہاں پر ہے میرے محبوب مدنی نے، زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں، زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں، زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں۔ اور بڑا پیارا شعر آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کروں، سمجھ آئے، ایمان تازہ ہو، سبحان اللہ کی آواز آئے کہ میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں مگر ان میں، میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں مگر ان میں، سبحان اللہ، سلائے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں، آج ان ہستیوں کو بھی بدبخت گالی دیتے ہیں، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کائنات کی بدقسمت ترین لوگ ہیں، ان لوگوں کو گالی دیتا ہے، تمہاری جرت کیسے بنتی ہے، تمہاری زبان تمہیں اجازت کیسے دی، تم کیسے کہتے ہو ابو بکر عمر کو،
میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں مگر ان میں سلائے ہیں میں تو دیکھ کے آیا ہوں آپ میں سے بھی حضرات دیکھ کے آئے ہوں گے سلائے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار سلائے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار سلائے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار گلوں کے تو ہے کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں کھڑے ہیں صبح و شام اکثر جو روزائے انور پر کھڑے ہیں صبح و شام اکثر جو روزائے انور پر زمانے بھر کے شاہوں سے وہ پہرے دار اچھے زمانے بھر کے شاہوں سے وہ پہرے دار اچھے ہیں مدینہ کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں گلوں کے تو ہے کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں چند اشعار علماء دیوبند کے حوالے سے پیش کرتا ہوں الحمدللہ ہمارا تعلق اہل سنت والجماعت علماء دیوبند سے ہے اور علماء دیوبند کی ہر جماعت علماء دیوبند سے ہر جو آدمی وابستہ ہے ہم اس جماعت کے بھی غلام ہیں اس شخص کے بھی غلام ہیں اس مشن کے بھی غلام ہیں کو انشاءاللہ آئیے علماء دیوبند پر تھوڑا سا کچھ اشعار آپ کو سناتا ہوں حق کا علم لہرایا ہے میرے مکتب دیوبند نے حق کا علم یہ علم ہے یہ کیا ہے حق کا علم حق کا علم لہرایا ہے میرے مکتب دیوبند نے حق کا علم لہرایا ہے تیرے مکتب دیوبند نے ہر فتنے کا سر ڈھایا ہے میرے مکتب ہر فتنے کا سر ڈھایا ہے میرے مکتب دیوبند نے حق کا علم لہرایا ہے میرے مکتب دیوبند نے غیر اللہ کے در سے ہٹا کر سب جھوٹے اصنام گرا کر غیر اللہ کے در سے ہٹا کر سب جھوٹے اصنام گرا کر ایک رب کا در دکھلایا ہے میرے مکتب دیوبند نے صاحبزادہ مولانا حامد الحق صاحب تشریف لائے خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے استادوں کے بیٹھے ہیں مفتی حسین معاویہ صاحب اللہ دونوں کو سلامت رکھے اللہ کی حفاظت رکھے اور دین کا کام لے توجہ غیر اللہ کے در سے ہٹا کر سب جھوٹے اصنام گرا کر ایک رب کا در دکھلایا ہے میرے مکتب دیوبند نے حق کا علم لہرایا ہے میرے مکتب دیوبند نے اور ہندو سکھ عیسائی سے ٹکر لی مرزائی سے ہندو سکھ عیسائی سے ٹکر لی مرزائی سے سب کو سبق سکھایا ہے میرے
کھلایا ہے میرے مکتب دیوبند نے، دامن کھلایا ہے میرے مکتب دیوبند نے، حق کا علم لہرایا ہے میرے مکتب دیوبند نے، میرے مکتب دیوبند نے، تیرے مکتب دیوبند نے، انگریز کے وظیفہ خور ظاہر اور باطن اور آج کل کے یہودی ایجنٹ، انگریز کے وظیفہ خور ظاہر اور باطن اور، باہر سے کیا ہے مدینہ کی اسلامی ریاست، اندر سے کیا ہے حلیم شاہ کی غیر اسلامی ریاست۔ معذرت کے ساتھ علماء کی مجلس میں ایک بندے غلط بندے کا نام لے لیا، معذرت کے ساتھ، بہرحال یہ حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ انگریز کے وظیفہ خور ظاہر اور باطن اور، ان کا چہرہ دکھایا ہے میرے مکتب دیوبند نے۔ مولانا نے بتایا کون ہے، ان کا چہرہ دکھایا ہے میرے مکتب دیوبند نے، ان کا چہرہ دکھایا ہے میرے مکتب دیوبند نے، حق کا علم لہرایا ہے میرے مکتب دیوبند نے، ہر فتنے کا سر ڈھایا ہے میرے مکتب دیوبند نے۔ بہت شکریہ، آج اس خوبصورت محفل کی برکت سے خوبصورت پیارے بچے بیٹھے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہیں۔ آج کی اس محفل میں نے جو کلام پڑھا ہے، کچھ عرصے سے میں نے چونکہ نعت شریف معطل کی ہوئی ہے، الحمدللہ میرا گلا پہلے کی بنسبت کافی بہتر ہے۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ میرے اس گلے کی تکلیف کو دور فرمائے اور مجھے پھر سے اپنی ہمت اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف، صحابہ کے ترانے اور علماء دیوبند کے ترانے میری زبان سے جاری و ساری رکھے، اسی پر میرا اور آپ سب کا خاتمہ رکھے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، یہ تھا ہمارا استاد محترم حضرت مولانا زید چنگی صاحب، جنہوں نے انتہائی خوبصورت انداز میں نعتیہ کلام اور علماء دیوبند کے عشق میں کچھ اشعار پیش کی۔ اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں ہمارا استاد محترم حضرت مولانا مفتی جاسم کو وہ آ جائے اور ہمارا آگے پروگرام چلے۔ ہمارا استاد محترم مولانا مفتی جاسم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ ہمارے طلبہ ساتھیوں نے بڑی محنت کر کے الحمدللہ بڑا خوبصورت پروگرام سجایا ہے۔ الحمدللہ ہمارے مہمانان گرامی بھی تشریف لا چکے ہیں۔ ہم اپنے آنے والے معزز مہمانوں کو دل کی اتھاہ گرامی سے خوش آمدید کہتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اتنی مصروفیت کے باوجود ہمارے اس ادارے میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نظارت خانہ آپ کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے بھائی مولانا زاہد محمود صاحب ماشاءاللہ، انہیں بھی کافی عرصے بعد سننے کا موقع ملا، اللہ ان کے آواز میں انداز میں مزید برکتیں نصیب فرمائے۔ ہمارے ان طلبہ ساتھیوں کے جذبات کو اللہ سلامت رکھے اور ساری زندگی دین عالی کی خدمت اسی طرح جوش اور جذبے سے، ذوق اور شوق سے اللہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب میں اگلے مہمان ہمارے جامعہ کے مدیر صاحبزادہ مولانا حامد نواز صاحب، امیر تحصیل جنڈ جمعیت علماء اسلام کے دعوت دیتا ہوں حضرت تشریف لائیں اور جمعیت علماء اسلام کے موضوع پر گفتگو فرمائیں۔ نعروں سے اپنے محترم صاحب کا استقبال کیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ،
قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب، جمعیت علماء اسلام تشریف لاتے ہیں صاحبزادہ مولانا حامد نواز صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جو مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں، واقعتاً ان حضرات نے وقت نکالا اور ہماری ہمارے طلباء کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ ہم تو وقتاً فوقتاً بیان کرتے رہتے ہیں، طلباء ہمارے چیز ہر وقت موقع ملتا رہتا ہے اور بیانات کرتے رہتے ہیں۔ تو آج تو اصل بیان ہم حضرات تشریف مہمان لائے ہیں، ان کا سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو میں تو اسی نیت سے پھر مولانا زید محمود جنگی صاحب نے بڑا اچھا کلام پڑھا اور آپ کو سنایا، اور آپ نے ماشاءاللہ بڑے جذبات کا اظہار کیا۔ صرف ایک بات ہی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ہم لوگ جو علماء سے یا جمعیت علماء اسلام سے محبت کرتے ہیں وہ دنیا کی مفادات کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ان اکابر سے، ان علماء سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ علماء جمعیت علماء اسلام جو ہے اس وقت امت مسلمہ کی جو ہے نمائندہ جماعت ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ ملک پاکستان میں جب بھی دینی طبقے کو مشکلات کا سامنا ہوا تو سب سے بڑا سہارا تو مسلمانوں کا اللہ رب العزت کی ذات ہے، لیکن اسباب کے تحت اگر ہمارے اکابرین نے رجوع کیا ہے تو وہ قیادت جمعیت علماء اسلام کی طرف۔ آج مدارس اگر پریشانی کا شکار ہوئی، ختم نبوت والے سے مسائل بنے، قانون کی تبدیلی کے حوالے سے جب یہودی ایجنٹوں نے کوشش کی تو الحمدللہ جمعیت علماء اسلام میدان میں ہے۔ اور آج جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس میں بھی سب سے بڑی رکاوٹ وہ جمعیت علماء اسلام ہے۔ اگر آج جمعیت علماء اسلام کی قوت نہ ہوتی تو آج مدارس کو مختلف پابندیوں میں جکڑ لیا گیا ہوتا، اور آج اسرائیل کو تسلیم کر لیا گیا ہوتا، اور جو مذہبی دینی، چاہے وہ تبلیغی جماعت کے نام سے دین کا کام ہو رہا ہے، مدارس کے نام سے کام ہو رہا ہے، یا مختلف مذہبی جماعتیں دین کا کام کر رہی ہیں، سب کو جکڑ لیا جاتا، سب پر پابندیاں لگا لی جاتی۔ لیکن الحمدللہ جمعیت علماء اسلام ایسی قوت ہے، ایسی طاقت ہے جس طاقت کے سامنے ہمارے حکمران اپنے گھٹنے ٹیک لیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان اکابر کے ساتھ، ان علماء کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب یہ اتنے دین کے صف اول کے لوگ ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، تو لازم ان کے خلاف پروپیگنڈے ہوتے ہیں، میڈیا ان کے خلاف پروپیگنڈے کرتا ہے مختلف انداز میں۔ بعض دفعہ ہمارے مذہبی لوگوں کو سامنے لا کر پروپیگنڈے کروائے جاتے ہیں، لیکن ہم ان پروپیگنڈوں سے بالکل معروف نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، ہم اپنے قیادت پر بھرپور اعتماد کرتے ہیں، اور ہم آج پھر سے اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی قیادت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب پر پورا اعتماد ہے، اور انشاءاللہ ہم آخری دم تک، اب جب تک جان میں آخری سانس ہے اس وقت تک ہم جمعیت علماء اسلام کے اشارے پر چلتے رہیں گے اور دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان اکابر سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ مولانا حامد نواز صاحب امیر جمعیت علماء اسلام تحصیل جنگ جمعیت علماء اسلام کی خدمات پہ روشنی ڈال رہے تھے کہ آج قادیانیت کے سامنے اور سیکولر طبقے کے سامنے اور یہودی ایجنٹوں کے سامنے اگر سد سکندری بن کے کھڑے ہیں تو مولانا فضل الرحمان کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس بات کا عزم کرتے ہیں
کہ جب تک ہمارے جسم میں جان رہے گی ہم مولانا کے حکم پہ لبیک کہتے رہیں گے چاہے اس کے لیے جیلیں بھرنی پڑیں، تیار ہے انشاءاللہ، اس کے لیے دھرنا دینا پڑے انشاءاللہ، جان بھی لگائیں گے، مال بھی لگائیں گے۔ مولانا دین کی خاطر لڑ رہے ہیں، ہم اگر آج اپنا کوئی وجود رکھتے ہیں تو وہ دین کی برکت سے رکھتے ہیں، اور دین کی حفاظت کیا ذریعہ ہے جمعیت علماء اسلام۔ اللہ ہمیں اکابرین کے ساتھ زندگی بھر جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب تشریف لاتے ہیں ہماری محفل کے مہمان خصوصی، ہمارے بھائی جامعہ کے استاد مولانا سلامت شاہ صاحب کے بڑے بھائی عربی ٹیچر حضرت مولانا زرین بادشاہ صاحب، میں درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور آپ کے سامنے موقع کی اور موضوع کی مناسبت سے گفتگو فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم جناب حضرت مولانا حامد صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد اجاز صاحب، ہمارے محترم تحصیل گنبٹ کے جمعیت علماء اسلام کے امیر مولانا محمد رفیق صاحب، جناب مولانا سلامت شاہ صاحب اور میرے عزیز طلبہ، آج کا یہ پروگرام جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے، جمعیت طلباء اسلام کے حوالے سے، کہ ہم نے مستقبل میں علم سے فراغت کے بعد کس میدان میں اور کس انداز سے قدم رکھنا ہے۔ پشتو کا ایک شاعر کہتا ہے، تاسو پختو میں حٹول کوئی گئی کہ مسلم ویخ شستا دا دین خلاف ازمون رازی، دا یہودیانو دا ناپاکا سازشون رازی، لینن سٹالن گنی پیشوا حغا قومون رازی، دا دغ زہرو دا اثر دا خوری دو یردا، مسلم ویخ شستا دا دین دا ختم دو یردا۔ ہمیں بیدار ہونا ہے، سادگی، غفلت اور سستی کی چادر کو اتار کے پھینکنا ہے۔ ہمیں ان باطل قوتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے ڈپلومیٹ شخصیت تھے۔ صحابہ کرام میں 5 صحابہ، ویسے تو سارے صحابہ، لیکن 5 صحابہ وہ اسپیشلی بڑے مدبر سیاست دان تھے۔ ایک عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک سعید بن عامر اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مغیرہ بن شعبہ جب رستم کے دربار میں گئے، ایک طرف 30,000 آرمی، دوسری طرف صرف 7 یا 8 ہزار مجاہدین،
مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے دربار میں گئے. وہ سونے کے چارپائی پر براجمان تھا. صحابہ تو صحابہ تھے، کسی مادی طاقت کو اس کی پرواہ کیے بغیر رستم کے دربار میں داخل ہوئے. حالانکہ رستم ایسا جرنیل تھا. رستم نہ اس زمین کا کوئی سام رہ گیا، مردوں کا آسمان کے تلے نام رہ گیا. اور ہمارے پشتوں کے عظیم شاعر بابا عبد الرحمن فرماتے ہیں، اے رحمان پیری ہسے اجزیدہ کرستم مزڑ پر سوزی پر پیرائی کے. سبحان اللہ. جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی کمر جھک جاتی ہے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ. تنکیس کے معنی ہیں الٹا، سرچپا. تو رستم جیسا جرنیل وہ بھی جب بوڑھا ہوتا ہے انسان کو اس پہ ترس آتا ہے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے دربار میں گئے، گھوڑے کو اس کے تخت کے ساتھ باندھ دیا. ہاتھیوں پر اس کے چوکیدار بیٹھے تھے. انہوں نے روکنے کی کوشش کی تو رستم نے کہا چھوڑو، he has good excuse. اس کے پاس عذر ہے. انہوں نے کہا اس کے پاس عذر ہے. یہ غریب قسم کے لوگ ہیں، یہ بھوکے لوگ ہیں، ان کو تہذیب کا کیا پتا. یہ صحابی تنے تنہا گیا ہے، جان کو ہتھیلی پہ رکھے. مغیرہ بن شعبہ نے فرمایا نراک غدن انشاءاللہ، کل دیکھا جائے گا. ان کے الفاظ میں ایسا زور ہوتا تھا کہ رستم جیسا جرنیل بھی مرعوب ہو جاتا تھا. رستم نے اپنے درباریوں سے کہا اگر یہ واقعی اس قسم کے طاقت کے مالک ہیں تو ان سے لڑنا فضول. اللہ نے ایسے فارس والوں کو تس نس کر دیا. رستم مارا گیا، یہاں تک کہ صحابہ نے ان کو بگایا. اصفہان، یزدگر، یہ سب اصفہان تک ان کو بگایا اور اس پورے علاقے پر انہوں نے اسلام کا جھنڈا لہرایا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی اللہ نے ہمیں زمین بھی دی ہے. خدا کی زمین پر خدا کا نظام. علامہ اقبال مرحوم نے فرمایا وطن تو آزاد ہو چکا ہے، دل و دماغ ہیں غلام بھی، پیے ہوئے ہیں شراب غفلت یہاں کے خاص و عوام بھی. غلط ہے ساقی یہ تیرا نعرہ کہ بدل چکا ہے نظام محفل، یہ شکستہ سی بوتلیں ہیں کوہنا سجام بھی. مملکت علاقہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا، لیکن اب یہ بیوروکریٹ، یہ سیکولر قسم کے لوگ اس نظریے کو خلط ملط کر رہے ہیں. اب یہ شوشہ آپ کسی بھی نیوز چینل پر اینکر پرسن یہی بکواس کرتے ہیں کہ نہیں پاکستان نظریے کے تحت نہیں بنا. جو بنیادی نظریہ ہے اس کو چھیڑا جا رہا ہے. اس لیے عزیز طلبہ ان چیزوں کو نوٹ کرنا ہوگا. جماعتی وابستگی اور ایک جماعت کے نظریات اور اس کے مشن کو سمجھنا ہوگا، تب ہم جا کے عملی میدان میں باطل کا مقابلہ کر سکیں گے. اگر ہماری سوچ، ہمارا فکر وہ متوازن نہ ہو تو ہمارا، اب دیکھیں بعض علماء
وہ بھی پی ٹی آئی کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، کوئی نیشنل پارٹی کا اعلی کار بنا ہوا ہے. کیوں؟ سوچ اور فکر میں پختگی نہیں. ہمیں اللہ کے حضور جانا ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے، اللہ کے حضور جواب دہ ہونا ہے. ایک بادشاہ تھے، اس کی 3 بیویاں تھیں. ایک کا نام تھا جہان بی بی، دوسری کا نام تھا حیات بی بی، اور تیسرے کا نام تھا فنا بی بی. مولانا روم بڑے عجیب عجیب واقعات نقل کرتے ہیں. بادشاہ سفر پہ روانہ ہوا. اب انہوں نے یہ شرط لگائی کہ ایک بیوی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، لیکن وہ وجہ ترجیح بتائے گی کہ میں اس بیوی کو کیوں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا. پہلی بیوی نے کہا تو بادشاہ جہانس جہاں را مدیست، کہ بادشاہ جہاں را جہاں بکار آیت، تو جہان کا بادشاہ ہے، یہ جہان کو اپنے ساتھ لے لیجئے کہ بادشاہ جہاں را جہاں بکار آیت. جہان بادشاہ تا خو جہان بی بی پکار رچی. دوسری بیوی کی باری آئی تو دوسری بیوی بولی کہ جہان خوش است گر حیات باشد، گر حیات نباشد جہاں چکار آیت. جہان اچھی ہے لیکن اگر زندگی ہو، حیات ہو، منہ پشتو کی یو چھ ماں دے سارا تیرا، خدایا ماں کی دنیا ڈیرا. اگر حیات نہیں ہے تو جہان کا کیا کریں گے. تیسری بیوی کی باری آئی فنا بیوی کی تو فنا بیوی بولی جہانو حیاتو ہما بے وفاس، فنا را طلب کن کے آخر فناس. جہان بھی ختم ہو جائے گا، حیات بھی ختم ہو جائے گا، فنا کی فکر کرنی چاہیے. فنا را طلب کن کہ آخر فناس، فنا کو اپنے ساتھ کر لو، یہی کام آئے گی. اس لیے عزیز طلبہ ہمیں فنا کی فکر کرنی چاہیے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے. اب ہمارے حضرت مولانا زاہد محمود جنگوی صاحب نے علماء دیوبند کا تذکرہ کیا. یہ باطل کبھی انگریز کی شکل میں آتا ہے، کبھی مرزائیوں کی شکل میں آتے ہیں، کبھی منکر حدیث. ایک اسلام اور اس کے دشمن، ساری دنیا اس کی دشمن ہے کہ کسی طرح اس کو زیر کیا جا سکے، لیکن زیر نہیں ہوگا. مولانا ظفر علی خان فرماتے ہیں نور ہدایت کفر کی حرکت پہ خندزن، پونکھوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ چراغ، یہ انشاءاللہ العزیز، یہ قیامت تک اسلام کی روشنی یہ پھیلی گی. انگریز نے ایک شخص کو پیدا کیا جس کا نام تھا فاؤنڈر، اور وہ ایسے اڑتو پڑتو اور للو پنچو کا انتخاب نہیں کرتے. وہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کے اندر صلاحیت کتنی تھی، کتنی ہے. یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا انتخاب ویسے نہیں کیا، یہ بڑا جینیس شخص تھا، یہ انتہائی درجے کا ذہین تھا، تبھی تو مقابلہ کراتا ہے.
فاؤنڈر کو صرف سورہ فاتحہ پر 3000 اعتراضات یاد تھے. ہر سورت کے مقابلے میں 1 گھنٹہ تقریر کرتا تھا. 1861 میں آل آباد میں ایک اجتماع قائم کیا. دارالعلوم دیوبند میں میٹنگ ہوئی کہ انگریز اس کے نشانے پر صرف علماء دیوبند ہیں. مولانا رحمت اللہ کیرانوی کا انتخاب کیا کہ حضرت آپ نے تیاری کرنی ہے اور اس فاؤنڈر کا مقابلہ کرنا ہے. فاؤنڈر یہ ہندوؤں کو بھی چیلنج کرتا تھا, یہ سکھوں کو بھی چیلنج کرتا تھا, یہ مسلمانوں کو بھی چیلنج کرتا تھا. فاؤنڈر نے ہندوؤں کے خلاف تقریر کی اور پھر کہا حل میں مبارز یبارزنی, ہے کوئی میرا مقابل جو میرا مقابلہ کر سکے؟ کوئی ہندو تیار نہیں ہو. پھر سکھوں کو مخاطب کیا, کوئی سکھ تیار نہیں ہوا. اور جب مسلمانوں کو مخاطب کیا تو مسلمان مجمع سے ایک شیر مولانا رحمت اللہ کیرانوی اٹھے اور ان کے 6 نظریات کو ان کا ایسا منہ توڑ جواب دے دیا کہ فاؤنڈر نے تسلیم کر لیا. فاؤنڈر وہاں سے بھاگ گیا, بلوچستان کے راستے ترکی چلا گیا. ترکی میں سلطان عبدالحمید کی حکومت تھی. وہ تو بس شیخ الاسلام اور کوتک الاسلام, وہاں تو یہ مناظرہ یہ تکنیک اور فن سے کیا جاتا ہے. کبھی کبھی بڑا عالم شکست کھا جاتا ہے. پوری ترکی کو چیلنج کیا, شکست کھا گئے. فاؤنڈر نے کہا سلطان عبدالحمید سے کہ اب آپ نے عیسائیت کا اعلان کرنا ہوگا. سلطان عبدالحمید نے کہا ہمارا مرکز وہ مکہ مکرمہ ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ, یہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی سیدھا مکے چلا گیا. مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے فرمایا اس شخص کا جواب میں کر سکتا ہوں, لیکن شرط رکھی کہ میرا نام نہیں بتانا, نام مجھے آگے کرنا. جب فاؤنڈر کی تقریر ختم ہو جائے پھر مجھے سامنے کرنا. جب فاؤنڈر کی تقریر ختم ہوئی اور مولانا رحمت اللہ کیرانوی کو دیکھا تو فاؤنڈر نے دریا میں چھلانگ لگا دی اور خودکشی کر دی. ایسے ان علماء کرام نے, علماء دیوبند نے ایسے باطل کا مقابلہ کیا ہے, ان کو خودکشیوں پر مجبور کیا ہے. 22 سال تک جامع ازہر میں بیرسٹری اور بارائٹ لا کر کے مرزائیوں نے میدان میں کھڑا کر دیا. کھانے کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی, اللہ نے خواب میں اس کی زندگی بدل دی. مولانا لال حسین اختر, جس زمین کو لاہوری نے جنت کہا, تیرا دارالبقا شیخ درخواستی. بڑے بڑے علماء مولانا لال حسین اختر, شیخ عبداللہ درخواستی, بڑے بڑے بزرگ اس قبرستان میں دفن ہیں. عزیز طلبہ, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاکستان میں ہمارے پشاور کے ایک MNA نے, میں نام نہیں لینا چاہتا, اسمبلی کے فلور پر ایک بل لایا کہ ہم جنس پرستی کی اجازت ہونی چاہیے, شہوت رانی کی کھلی اجازت ہونی چاہیے. اگر یہ 7-8 علماء اسمبلی میں موجود نہ ہوتے اور 1/3 کی اکثریت سے کوئی بھی قانون پاس ہوتا, اس کی امپلیمنٹیشن اور اس کا نفاذ یہ تو انتظامیہ کا کام ہے.
پھر آپ ہڑتالیں کریں، جلوس نکالیں، احتجاج کریں، احتجاجوں کے لیے کہیے تو انکار نہیں، ورنہ کسی اور کام کے لیے ہم تیار نہیں۔ ہم صرف احتجاج کر سکتے ہیں۔ قربانی والے گزر گئے، قربانی ان لوگوں نے دی جب پشاور سے لے کر دہلی تک جرنیلی روڈ پر کوئی درخت ایسا نہ تھا جس پر کسی عالم کی لاش لٹکتی ہوئی نظر نہ آتی ہو۔ ایسے علماء نے قربانیاں دی۔ ہم تو بس احتجاج، اور اگر حکومت لاٹھی چارج کرے سارا مجمع منتشر ہو جاتا ہے۔ ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ ابھی آپ نے شاید سنا ہوگا بنگلہ دیش میں اسمبلی کے فلور پر ایک بل لایا گیا ہے کہ کیوں بائی کا حصہ دگنا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، بہن کا حصہ سنگل اور بائی کا حصہ ڈبل۔ یہ امتیازی فرق جنس انسانیت میں کیوں ہے؟ وہاں روڈوں پر جلوس نکالے گئے، احتجاج کیا گیا، لیکن میرے محترم اور عزیز طلبہ، جب اسمبلی میں نمائندگی نہ ہو تو پھر ایسے قوانین پاس ہو جاتے ہیں۔ آپ مصر کی حالت نہیں دیکھتے، داڑھی کے لیے پرمٹ لینا پڑتا ہے۔ جس طرح ہم بندوق اور پستول کی لائسنس کے لیے لائسنس کلرک کے پاس جاتے ہیں، وہاں ہمیں لائسنس کا اجرا کیا جاتا ہے، وہ لوگ داڑھی کے لیے پرمٹ لیتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑے ڈپلومیٹ ہیں، دل سے دعا نکلتی ہے۔ یہ شخص اس کی اعصابی قوت کے لیے انسان حیران رہ جاتا ہے کہ تنے تنہا ہر قسم کے لوگ اس کی مخالفت میں بولتے ہیں، مختلف قسم کے تانے دیتے ہیں، لیکن یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور شریعت اسلامیہ کے نفاذ کے لیے اور دفاع اسلام کے لیے سینہ سپر ہے۔ کسی ہر وقت اس کی جان کو خطرہ لاحق ہے۔ آپ کے علم میں ہے کوئی بھی سیاستدان ذرا سا پس و پیش کر لے، ایجنسیوں والے راتوں رات آ جاتے ہیں، کبھی کروڑوں روپے کی آفر کی جاتی ہے، کبھی اس کو زندگی کے حوالے سے دمکایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے پارٹی نہیں بدلی، آپ نے موقف نہیں بدلا، نتابد تیغ نہ تیغ ہو، آپ کو تہ تیغ کیا جائے گا۔ یہ الحمدللہ ہماری جمعیت علماء اسلام کے ہمارے مشران اور ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، وہ ہر فورم پر، چاہے سیاسی فورم ہو، چاہے معاشرتی فورم ہو، چاہے عوامی فورم ہو، ہر فورم پر اعلاء کلمت اللہ کے لیے دستیاب وسائل میں آواز بلند کر دی۔ اس لیے ہمیں ان کی سپورٹ کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں، ہر حوالے سے ان کو سپورٹ کریں۔ ان کی دفاع کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اور یہی قرآن و سنت کی خدمت ہے۔ اس کے لیے انشاءاللہ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ میرا بھی گلا بیٹھ گیا، رات کو میں نے ایک جگہ پروگرام کیا، وہاں لاؤڈ سپیکر تھی نہیں، تو زیادہ زور لگانے سے ہمارا وہ جو انجن ہے اس نے بھی ذرا کام چھوڑا، اس لیے انہی کلمات کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ماشاءاللہ جی، ہمارے مہمان بہترین عالم دین مولانا زرین بادشاہ صاحب انتہائی قیمتی گفتگو فرما رہے تھے۔
کہ ایک عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم کے ساتھ ساتھ دین عالی کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہو، اور دین کی خدمت تبھی ہو سکے گی جب دین سلامت ہوگا۔ جمعیت علماء اسلام اس وقت اسلامی اقدار کی جنگ لڑ رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم جس جماعت سے وابستہ ہیں، لوگ آج جن پارٹیوں کے ساتھ لگے ہیں، یہ آنکھ بند ہونے تک کی وابستگی ہے۔ کوئی بھی نون لیگ والا یہ نہیں چاہتا کہ قیامت میں نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوں، کوئی پی ٹی آئی کا یوتھ ہی نہیں چاہتا کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن الحمدللہ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں اور یہ تمنا رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارا حشر بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کر دے۔ اب تشریف لاتے ہیں ڈپٹی جنرل سیکرٹری ضلع اٹک جمعیت علماء اسلام، ناظم تعلیمات جامعہ سراج العلوم کراچا مسجد جنگ، مفتی محمد عبداللہ صاحب، آپ کے جذبات کو گرمانے کے لیے۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ قابل صد تکریم حضرات علماء کرام، بالخصوص آج کے اس پروقار تقریب کے مہمان خصوصی حضرت مولانا محمد رفیق صاحب اور حضرت مولانا زرین بادشاہ صاحب اور دیگر ہمارے علماء کرام، حضرت مولانا سلامت شاہ صاحب، مفتی حسنین معاویہ صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد اجاز صاحب، ادارہ کے محترم حضرت مولانا حامد نواز صاحب، دیگر عزیز طلباء، سامعین و حاضرین، سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کو اور جن حضرات نے اس تقریب کو، اس پروگرام کو ترتیب دیا اور خوبصورت انداز میں سجایا، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کی اس محنت کو، آپ کی اس لگن کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام کا یقیناً مقصد اپنے اکابرین کے ساتھ نسبت کو تازہ کرنا اور اس دور حاضر میں اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا اور باطل قوتوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اس وقت علماء کرام کی جو نمائندہ جماعت میدان عمل میں موجود ہے، اس جماعت کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرنا اور انہی جماعت کے اکابرین کو خراج تحسین پیش کرنا، جنہوں نے ہر دور میں، ہر حال میں، ہر کیفیت میں، ہر انداز میں، ہر میدان میں دشمن کا مقابلہ کرنے کے بعد اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس جماعت کا نام، اس علماء کے گروہ کا نام،
اس علماء کی ایک عظیم جتھے کا نام جمعیت علماء اسلام، قابل سر تکریم یہ وہ عظیم جماعت ہے جس جماعت کی بنیاد آج سے 100 سال قبل دارالعلوم دیوبند کی مجلس تعلیمی نے اس جماعت کی اہمیت کو، ضرورت کو سمجھا اور یہ فیصلہ کیا کہ ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایسی جماعت کا وجود لازم اور ضروری ہے جو جماعت آ کر اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی نفاذ کے لیے ان پارلیمنٹ میں جا کے، سیاست کے میدان میں جا کر اسلام کا جھنڈا بلند کرے، اور جو دشمن کا جھنڈا ہے یا اسلام کے مخالف کا جھنڈا ہے اس کو نیست و نابود کرے، وہ جمعیت علماء اسلام۔ قابل سر تکریم جمعیت کوئی عام جماعت نہیں بلکہ وہ عظیم جماعت ہے کہ جس جماعت کی بانی اور مؤسسین دارالعلوم دیوبند والے ہیں۔ آج ہماری نسبت، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق دیوبند کے ساتھ ہے۔ جب باہر تذکرہ کیا جاتا ہے آپ کس مسلک سے ہو، ہر بندہ اپنے فخریہ طور پہ، تحدیث پہ، نعمت کے طور پہ بتلاتا ہے کہ میں دیوبند کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں۔ میرے وہ علماء تھے جن کا تذکرہ حضرت مولانا زرین بادشاہ صاحب کر رہے تھے، کیسی کیسی قربانیاں دی، اپنا تن من دھن قربان کیا اسلام کی سربلندی کے لیے۔ پھر مجھے ایک قدم آگے بڑھ کے اور بھی فخر حاصل ہے کہ میرا تعلق بھی اس جماعت کے ساتھ ہے جس جماعت کی بنیاد بھی دیوبند والوں نے رکھی۔ عزیز طلباء، یہ وہ عظیم جماعت ہے، ایسی مشکل دور سے گزر کے آئی ہے، اس کا نام لینا بھی بڑا مشکل ہے۔ آج تو ہماری قیادت نے فتح کے اور عظمت کے ایسے جھنڈے گاڑے ہیں، ایسا علم لہرایا ہے، اب تو اپنے غیر بھی تعریف کر رہے ہیں۔ وہ وقت تھا جب علماء کا نام لینا، پھر جمعیت علماء اسلام کا نام لینا مشکل تھا۔ اس وقت بھی انہی علماء نے، انہی طلباء نے جمعیت علماء اسلام کا ساتھ دیا اور جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے یہاں تک پہنچا دیا۔ یہ وہ عظیم جماعت ہے، ورنہ بازار میں نام لینا مشکل تھا، کیونکہ دشمن کا اتنا روب اور اتنا پروپیگنڈا تھا علماء کے خلاف کہ کوئی کہتا قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام لیتا تو وہ طرح طرح کے پروپیگنڈے کا۔ لیکن جب جبل استقامت نے، اس عظیم محسن نے، اس عظیم شخصیت نے آج ایسا اپنا لوہا منوایا ہے کہ غیر تو اپنے جو قریبی ہیں، جو محسنین ہیں یا جو اس سے محبت رکھنے والے ہیں، میں بلکہ یہ کہوں کہ جو بندیت سے ہٹ کر جو دوسرا مخالف تھا آج وہ بھی اگر تعریف کرتا ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام کی قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب۔ اور کیوں نہ کرے، آج میرا اور آپ کا چند قدم کے بعد کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ میں اور آپ بازار میں نکلتے ہیں، بازار کا طریقہ اختیار کر لیں۔ میں اور آپ کسی دفتر میں جاتے ہیں، اس دفتر کے طریقے کو اپنا لیتے ہیں، اس سے اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ ہم سارے اس کے رنگ میں ڈھل جاتے ہیں۔ لیکن یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ عظیم قیادت ہے، یہ وہ عظیم جرنیل ہے جس نے اگر اقوام متحدہ میں خطاب کیا ہے، جس نے اگر جنرل اسمبلی میں خطاب کیا ہے، جس نے اگر دشمن کے کسی میدان میں خطاب کیا ہے، تب بھی خطبہ نبوت پڑھ کے خطاب کیا ہے، تب بھی اسی پگڑی کو سجا کے خطاب کیا ہے، تب بھی اس نورانی لباس کو، اس اولیاء اور انبیاء کے نقش قدم پہ چلتی ہوئی جی جھنڈا کر سبحان اللہ۔
کیا ہے, موقف کیا ہے, نظریہ کیا ہے, جمعیت کا مشن, جمعیت چاہتی کیا ہے. جمعیت کا موقف نظریہ ایک ہی ہے, جس رب نے یہ دھرتی بنائی ہے اس رب کا نظام اس پہ نافذ کیا ہے. اور الحمدللہ اس اپنے دستور پہ, اس اپنے منشور پہ جمعیت قائم بھی ہے اور جمعیت کامیاب بھی ہے. اور اس حد تک کامیاب ہے, دشمن اتنی بڑی جماعت کے باوجود, دشمن اتنے بڑے گروہ کے باوجود آج اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اسلام کے خلاف آواز اسمبلی میں تو دور کی بات اپنے گھر میں بھی نہیں اٹھا سکتے. آج اگر ذرا ختم نبوت کی کوئی آواز خلاف بات کرے نا, ناموس رسالت کے خلاف کوئی بات کرے نا, ان مدارس مساجد کے خلاف کوئی بات کرے, اس داڑھی اور پگڑی کے بارے میں کوئی بات تو کرے. یہ نہیں علماء کی, یہ نہیں اکابرین کی محنت ہے. بنگلہ دیش کے علماء کا کیا لمحہ فکری ہے, وہ کس کی محرومی کو رو رہے ہیں. مدارس میں ہم سے آگے ہیں, طلباء علماء میں ہم سے آگے ہیں, مساجد مراکز میں ہم سے آگے ہیں, لیکن ایک چیز کی کمی ہے, وہ یہی چیز کمی ہے جو ان علماء نے کئی دفعہ اظہار کیا, ہمارے اکابرین نے جس کو سنا اور بیان کیا. وہ دیوبند والے اور وہ بنگلہ دیش والے اس بات کو رو رہے ہیں کہ آج اگر پاکستان مذہبی اعتبار سے مضبوط ہے اور آگے جا رہا ہے تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ان کے پاس پارلیمنٹ میں ایک ایسی جماعت ہے جس کو جمعیت علماء اسلام کہتے ہیں, جس جماعت نے دشمن کے ہر ارادے کو, ہر منصوبے کو, ہر طریقے کو, ہر اسلام کے خلاف سازش کو نیست و نابود کیا. قابل سر تکریم جمعیت اسی مدارس کے تحفظ کا نام ہے, انہی مساجد کے تحفظ کا نام ہے, ہمارے ایمان کے تحفظ کا نام ہے, اسلام کے تحفظ کا نام ہے, قرآن مجید کے تحفظ کا نام ہے, میری داڑھی اور پگڑی کے تحفظ کا نام ہے, میری عزت کے تحفظ کا نام ہے. اور اگر آج یہ جمعیت علماء اسلام نہ ہوتی یا اس کو کسی طریقے سے دشمن کے طریقے پہ کمزور کر دیا جاتا تو دشمن کی محنت ہمارے گھر تک پہنچتی, ہمارے مسجد اور مدارس تک پہنچتی, اور اس کا نتیجہ یہی ہوتا کہ ہمیں دہشت گرد قرار دیا, ہمیں اس ملک کا دشمن قرار دیا جاتا. آج اگر مدارس کے خلاف کوئی میلی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا, مساجد کے خلاف نہیں دیکھ سکتا, آواز نہیں اٹھا سکتا, تو وہ اسی وجہ سے کہ جمعیت علماء اسلام نے محنت کی. قابل سر تکریم دشمن جس انداز سے آیا, اہل اسلام نے, اسلام کے چاہنے والوں نے اسی انداز سے مخالفت کی, مقابلہ کیا. دشمن اگر فرعون کی صورت میں آیا تو اسلام والے, حق والے موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں آئے. دشمن اگر بتوں کی صورت میں آیا, حق والے ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں آئے. دشمن اگر پوری طاقت سے آیا, آل حق امام الانبیاء والرسل سید الاولین والآخرین تشریف لائے, صحابہ تشریف لائے. دشمن اگر داہریہ کی صورت میں آیا, امام اعظم تشریف لائے. دشمن اگر سیاست کی صورت میں آیا تو قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب. اس پر مبارکباد کے مستحق ہیں اور خوش قسمت ہیں. اللہ رب العزت نے آپ کو ابتدا ہی سے ایسی جماعت کے ساتھ تعلق نصیب فرمایا, ایسی نسبت نصیب فرمائی. آج یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ مرتے دم تک اس جماعت کے ساتھ رہیں گے, اس جماعت کے ساتھ عقیدت رکھیں گے, اس جماعت کے ساتھ محبت رکھیں گے. اپنے علاقے میں جا کر, اپنے گھروں میں جا کر, یا جس انداز سے بھی ہو سکا ہم جمعیت کے معاون اور مددگار بنیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کا آمین ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ آپ کے جذبات کو فرما رہے تھے حضرت مولانا مفتی محمد عبداللہ صاحب ڈپٹی جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اسلام ضلع اٹک. انتہائی قیمتی گفتگو فرما رہے تھے. یہ خوبصورت پروگرام طلباء کی محنت سے سجا ہے اور اس سارے پروگرام کا سہرا طلباء کے امیر مولوی حسین اکرم کے سر سجتا ہے. ان کی محنت سے ماشاءاللہ یہ بڑا خوبصورت پروگرام سجا ہے. اللہ انہیں اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے.
میں ان کی طرف سے جتنے حضرات باہر سے پروگرام میں تشریف لائے ہیں اور اپنے طلبہ ساتھی جو گھروں سے اب آئے ہیں یا گھر نہیں گئے ہیں پروگرام کی وجہ سے، تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً اپنے مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان کی طرف سے جو اپنا قیمتی وقت فارغ کر کے ہمارے پاس تشریف لائے۔ جتنے ساتھیوں نے اس پروگرام میں تعاون کیا ہے کسی بھی شکل میں، اللہ تعالیٰ ان کا تعاون اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے کاروبار، جان مال، علم، عمل میں اللہ برکت نصیب فرمائے۔ اب اس محفل کے آخری مہمان خصوصی تحصیل منبٹ جمعیت علماء اسلام کے امیر، عالم بعمل حضرت مولانا مفتی محمد رفیق صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأرض لله يورثها من يشاء. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله على الجماعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ جل جلالہ کا بہت ہی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے اس مبارک محفل میں ہمیں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں محفل میں موجود تمام علماء کرام، خصوصاً ادارے کے محترم صاحب مفتی عبداللہ صاحب، مفتی اعجاز صاحب، جتنی بھی علماء کرام ہیں، سب حضرات کا شکر گزار ہوں کہ اس محفل میں ان کی برکت سے، خصوصاً حسین اکرم جو طالب علم ہیں اور بڑی محنت سے یہ پروگرام انہوں نے ترتیب دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ میں سنجیدگی سے تھوڑا ہٹ کر کھلے ڈھلے انداز میں آپ سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے جو حضرات ہیں انہوں نے تقریر کی ہے، میں کچھ باتیں کہوں انشاءاللہ، اور میری مخاطب جو ہیں وہ طلباء کرام ہیں۔ شاید اس لیے مجھے بلایا ہو کہ ان کو کچھ فائدہ ہو جائے، تو فائدہ جس انداز میں بھی ہو تو وہ مطلوب ہے۔ ایک مشہور بات ہے، حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ ایک ساتھی کو اپنے ساتھ لے گئے جن کو کلمہ بھی نہیں آتا تھا، اور ان کو ایک بہت بڑی محفل میں کھڑا کر دیا، آپ بیان کریں۔ اس نے کہا مجھے تو بیان نہیں آتا، مجھے تو کلمہ بھی نہیں آتا، کہ ان سے یہی کہہ دو کہ مجھے کلمہ بھی نہیں آتا، تو آپ لوگ مجھے بھی کلمہ سکھا دیں اور آگے لوگوں کو بھی آپ سکھائیں۔ تو میں فائدے کی بات آپ سے یاد کرنا چاہتا ہوں، اور اپنی آپ کو دیکھ کر خوشی کا اظہار بھی کرتا ہوں کہ آپ اس دور سے، یعنی دوران طالب علمی، ایک بہت بڑی دینی سیاسی جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں، اور ہم اس نعمت سے اپنے دوران طالب علمی محروم رہے، تو ہم نے کچھ سیکھا نہیں۔ اس آدمی کی طرح مجھے بھی کلمہ نہیں آتا، تو
آپ سے یہی عرض کروں گا کہ آپ اس وابستگی کو جاری و ساری رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ مزید ترقیاں عطا فرمائے گا. اس دور کے اندر جمعیت علماء اسلام کا نام، علماء کرام کا نام، پھر علماء دیوبند کا اور اسلام کا نام لینا دنیا کی نظروں میں ایسا ہو چکا ہے اور یہ سوچ لیا ہے دنیا نے کہ ہم نے مشکل بنا دی ہے. جیسا کہ یہودیوں کی سازش تھی کہ وہ اپنے ہی لوگوں کو ہفتے کے دن تک محدود کر کے چند رسمی چیزوں کا نام انہوں نے دین رکھ دیا اور دین کو باقی ساری زندگی سے نکال دیا، اور انہی کی کوششوں سے عیسائیت کو بھی اتوار کے دن کے ساتھ خاص کر کے اب پوری دنیا میں مسلمانوں پہ یہ محنت چل رہی ہے کہ ان کے اسلام کو بھی جمعے کے دن تک محدود کر دیا جائے اور ان کے دین کو بھی عبادات تک ہی محدود رکھا جائے. اس سلسلے میں ان کے تھنک ٹینکس ان کو وقتاً فوقتاً یہ خبریں دیتے رہتے ہیں کہ اب مذہب کے نام پر کوئی شخص نہیں اٹھے گا. اور اللہ جل جلالہ نے ہر دور میں ان کی تھنک ٹینکس کی خبروں کے خلاف اپنی دین کی سربلندی کے لیے ایسے لوگ پیدا فرمائے جو یقیناً صحابہ سے درجوں میں تو بہت نیچے لیکن محنت صحابہ کرام جیسی. مجھے اپنی طالب علم ساتھی اکرم کی طرف سے جو موضوع دیا گیا ہے، ہمارے اس موضوع کے ماہر ہمارے دوست مولانا زرین بادشاہ صاحب، اور وہ اپنے بیان میں وہ کر بھی چکے ہیں جو میرا بیان تھا علماء دیوبند. تو علماء دیوبند نے ایک ایسے وقت میں جبکہ شاملی کے میدان میں شکست کھانے کے بعد اپنی محنت کا رخ کچھ تبدیل کر کے اس کو مدرسے کا نام دیا اور وہاں سے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد محض ایک مدرسے کے لیے نہیں رکھی گئی بلکہ وہاں سے پوری امت مسلمہ کے ایمان کو بچانے کے لیے، اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے ایک ایسی بنیاد رکھی گئی کہ یہ مدرسہ صرف پڑھائی کی جگہ نہیں ہوگی بلکہ اسلام کی جتنی بھی بنیادیں ہیں وہ یہیں سے پروان چڑھیں گی اور پوری دنیا میں اسلام یہیں سے پہنچے گا. اسی غرض کے لیے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی محنتیں، ان کی کاوشیں، تکلیفات اور جیل کی صعوبتیں، یہ سارا کچھ ان کے شاگردوں کو یہ سبق دے گیا کہ دنیا میں اسلام اگر کوئی پھیلا سکتا ہے، انگریز جیسی عیار قوم کو کوئی شکست دے سکتا ہے تو علماء دیوبند ہے. کچھ عرصے سے خود ہماری اپنی کمزوری کی وجہ سے دین کا ادھورا نقشہ ہم عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے کہ آج اچھے خاصے دیندار، تہجد گزار، یہ سب جو اپنے ہی عقیدے سے تعلق رکھنے والے، ان کی سمجھ میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ سیاست بھی دین کا حصہ ہے. علماء دیوبند نے ہر میدان میں تدریس، تعلیم، تصنیف کا شعبہ ہو تو اس کی چوٹیاں بھی سر کی اور وہ لوگ پیدا کیے کہ مصر کے
رشید رضا مصری سے کہا گیا دیوبند میں ایک مدرسہ ہے، وہاں علماء ہے. اس نے کہا ما للعجم والعلم، اجمی لوگ ہیں ہند میں اور ان کا علم سے کیا تعلق. کسی موقع پر ہندوستان آنا ہوا، بلکہ اسی غرض کے لیے ان کو لایا گیا کہ آپ دیکھیں. تو حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی درس بخاری میں بیٹھے، ان سے اسی وقت یہ عرض کیا گیا کہ کوئی عرب مہمان بیٹھے ہیں، وہ بھی درس سننا چاہتے ہیں. تو جب بخاری کا درس حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا سنا تو ایک عام آدمی کی طرح اتنے متاثر ہوئے کہ کھڑے ہو کر 3 مرتبہ یہ اعلان کر دیا واللہ ما رأیت مثلہ، خدا کی قسم آپ جیسا شخص میں نے دیکھا ہی. یہ وہی شخص کہہ رہا ہے جو کہہ رہا تھا ما للعلم والعجم، اجمی اور علم کا کیا جوڑا ہے آپس میں. اور اگر سیاست کا میدان ہو تو اس میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ سیاست کے امام، عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ سیاست کے امام. تصوف کا معاملہ ہو تو اس میں بھی یہ لوگ سب سے آگے ہیں. تبلیغ کا دعوت کا معاملہ ہو تو مولانا الیاس رحمہ اللہ کی فکر سے اللہ جل جلالہ نے دنیا کے کونے کونے میں دین پہنچا دیا. جہاد کا میدان ہو تو آج علماء دیوبند کا نام لینے والوں نے امریکہ کو شکست کی اور اس سے پہلے روس کو شکست دے چکی ہے. تو علماء دیوبند یہ جامعیت کا نام ہے، اس میں سیاست بھی ہے، تصنیف و تعلیف و تدریس بھی ہے، تصوف بھی ہے، جہاد بھی ہے، سیاست بھی ہے. جس موقع کی مناسبت سے اللہ جل جلالہ نے ہمیں جمع کیا ہے، جمعیت طلباء اسلام کے اس پروگرام میں، تو میری اپنے بھائیوں سے یہ درخواست ہوگی کہ ہم دین کے معاملے میں جامعیت کو مد نظر رکھیں، کہ کسی ایک شعبے میں پڑھ کر دوسرے شعبوں کی تقلید نہ کریں. اور اگر کام تو آدمی ہر شعبے میں نہیں کر سکتے، نہ کر سکے بے شک، لیکن جتنے علماء دیوبند کے شعبے ہیں کام کرنے کے، ان سب کو حق سمجھ کر لوگوں کو ہم یہی تعلیم دیں اور سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ بات سمجھائیں کہ ہمارا دین جو ہے، اور پھر اس دین کے ہمارے سکھانے والے علماء دیوبند وہ جامعیت کے قائل تھے کہ دین کے جتنے شعبے ہیں ان سب میں ہماری محنتیں لگ جائیں، ہماری سوچ فکر اس میں لگ جائے. کام بے شک ہم کسی ایک میدان میں کرتے رہیں. اللہ جل جلالہ نے تنہا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت سے صحابہ کی جماعت تیار کر کے ساری دنیا میں اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا، اور پھر بڑے عرصے کے بعد اس امت میں علماء دیوبند کی ایک جماعت ایسی آئی کہ وہ ایک جماعت من حیث الجماع، انفرادی طور پر لوگوں کی محنت اتنی سامنے نہیں آئی، لیکن اجتماعی طور پر علماء دیوبند میں اللہ جل جلالہ نے محدثین، مفسرین، سیاستدان،
غرض یہ کہ ہر شعبے کے امام اللہ جل جلالہ نے اس جماعت کے اندر پیدا کیا، اور جب سے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے دنیا کے جس کونے میں جاؤ تو وہاں علماء دیوبند کے علماء ہی آپ کو ملیں گے کام کرنے والے۔ ہم ابھی سے ایک نیت کریں کہ ہم صرف مدرسہ پڑھ کر کہیں اور تدریس کر کے بس یہ محدود سی سوچ نہ رکھیں، بلکہ پوری دنیا میں دین کی محنت کو جامعیت کے ساتھ پہنچانے کی ہماری نیت ہے۔ اور پھر جس جماعت کے ساتھ اللہ جل جلالہ نے ہمیں وابستگی عطا فرمائی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کیا کہا؟ ان الارض للہ یورثها من یشاء، یہ زمین اللہ کی ہے۔ اور کیسے وقت میں موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ادھر فرعون موجود ہے جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل ان کی غلام قوم ہے، لیکن آزادی کا درس حضرت موسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں، لوگوں کو ایک جرأت دے رہے ہیں۔ آپ بالکل اسی تناظر میں اس وقت یہ سمجھیں کہ ہمارے یہاں جو حکمران ہیں یہ صرف جن کی شکلیں نظر آ رہی ہیں یہ نہیں ہے، ان کے پیچھے کچھ لوگ ہیں، کچھ ملکی سطح پر اور کچھ عالمی سطح پر۔ ان سب لوگوں کے سامنے مولانا فضل الرحمان ان الارض للہ یورثها من یشاء یہ دعوت دے کر لوگوں کو یہ جرأت دلا رہے ہیں، اور ان لوگوں کو جرأت دلا رہے ہیں جو شروع سے لے کر آج تک اس ملک پر حکمران رہے اور اس وقت سازشوں کا شکار ہو کر وہ بالکل سر جھکائے بیٹھے تھے گھروں میں۔ آزادی مارچ کے موقع پر آپ نے دیکھا کہ مولانا صاحب کا شکار ہوئے، لیکن وہ ہمت کے پہاڑ اس نے ہمت نہیں ہاری اور پھر سے سب کو اٹھایا۔ آج بھی اگر اس تاریخ سے مولانا صاحب کو ایک طرف کر دیا جائے تو کوئی تاریخ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں ایک ایسے جبل استقامت عطا فرمائے ہیں، ان کی قدر بھی ہو، ان پہ 100% اعتماد بھی ہو۔ دوست دشمن کا پتہ مشکل وقت پتہ چلتا ہے۔ تو جب مشکل وقت آیا تو بڑے پرانے لوگ، ہم ان کو کہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کے تھے، مولانا صاحب کی فراست پہ قربان جائیں، وہ جانتے تھے پہلے سے کہ نہیں ہے، تو وہ ساتھ چھوڑ گئے، اس لیے کہ وہ ساتھ دینے والے نہیں تھے۔ وہ تو ابھی بھی مشکل پیش نہیں آئی تھی، جو ساتھ چل رہے تھے، اپنی مراد بھی حاصل کر رہے تھے سب کچھ، لیکن جب مشکل آئی پھر ساتھ چھوڑ گئے۔ رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ احد میں ساتھ چھوڑا، نہ بدر میں چھوڑا، اور نہ کسی بھی میدان میں۔ یہ تعلیم امت کو دے گئے کہ جو شخص تم پہ امیر ہو، علیکم بالسمع والطاعہ، کہ اس کی سنو، اس کی مانو۔ تو اس بات پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے بڑوں پر اعتماد رکھیں، اپنے اساتذہ کرام کی نگرانی میں اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ان سیاسی سرگرمیوں کو اس حد تک رکھیں جہاں تک ہمارے اساتذہ ہمیں اجازت دیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں علماء دیوبند کے ساتھ مرتے دم تک اور جمعیت علماء اسلام کے ساتھ مرتے دم تک کی وابستگی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم صل علی محمد کما تحب وترضى له یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام اور اس بابت کا تکلیف کو شرف قبولیت عطا فرما یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین جن حضرات نے اس محنت کو کافی اس پروگرام کو سجایا ہے اللہ ان کی محنت کو قبول فرما ان طلباء کی اس علمی سفر میں برکت عطا فرما یا اللہ علماء کا صحیح جانشین اور پیروکار بنا یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین علماء حق کی حفاظت فرما مساجد مدارس دینیہ تبلیغی مراکز خانقاہوں کی حفاظت فرما تمام یا اللہ دیوبند سے وابستہ تمام تنظیموں کی حفاظت فرما یا اللہ بالخصوص جمعیت علماء اسلام جمعیت طلباء اسلام کی مدد و نصرت فرما فضل و کرم والا معاملہ فرما یا اللہ ان کی حفاظت فرما یا اللہ بالخصوص قیادت قائد جمعیت اور دیگر ہمارے اکابرین کی حفاظت فرما یا اللہ ان کو دین دگنی جو محنت کر رہے ہیں اس میں ترقیاں نصیب فرما اس میں فتح اور کامیابی نصیب فرما دشمن کی ہر سازش سے ہر منصوبے کو نامراد فرما نیست و نابود فرما یا اللہ ہمارے اکابرین کی ان منصوبوں سے حفاظت فرما یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اس وقت جو یہود و نصارہ کی سازشوں کے خلاف علماء نے آواز اٹھائی ہے یا اللہ ان سازشوں کو نیست و نابود فرما علماء کو اکابرین کو کامیابی نصیب فرما یا کریم اللہ یا غفور اللہ یا رحیم اللہ اسلامی نظام کا بول بالا فرما اسلامی نظام کو نافذ فرما یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اس وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرما جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا ہے اللہ وہ مقصد اس میں ناصر نصیب فرما یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما یا اللہ جو ہمارے یہ مہمان تشریف لائے ہیں بڑی محبت کا ہمارے ساتھ تعلق کا اظہار کیا ہے یا اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرما ان کے علم میں عمر رزق صحت میں برکت عطا فرما یا اللہ یا رب العالمین ہمارے سارے طلباء کو جنہوں نے شرکت فرمائی دیگر جو مہمان باہر سے بیٹھے ہیں سب کو جزائے خیر نصیب فرما سب کی اس شرکت کو قبول و منظور فرما یا کریم اللہ یا غفور اللہ خیر اور عافیت کی نفع والی بارش نازل فرما یا اللہ جس علاقے میں جس جگہ پہ بارش کی ضرورت ہے باران رحمت نازل فرما یا اللہ اس ادارے جامعہ سراج العلوم کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما یا اللہ اس پورے علاقے میں پورے عالم میں ہدایت پھیلنے کا علم پھیلنے کا ذریعہ بنا یا اللہ یا رب العالمین اس ادارے کے بانی اور مؤسس حضرت مولانا محمد نواب الحسن شہید نور اللہ مرکزوں کی کامل بخشش و مغفرت فرما ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا کہ اخروی مناظر کو آسان فرما ان کے لگائی ہوئی گلشن اور اس چلائی ہوئی مشن کو یا اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه